سوال نمبر 3 ہے، یا ساریۃ الجبل والی روایت بلحاظ سند کیسی ہے؟ یہ روایت دلائل النبوہ بیکی وغیرہ کے اندر حسن سند کے ساتھ آتی ہے۔ محمد بن عجلان اپنے استاد نافع سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اور وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک یہ اعتراض آتا ہے کہ محمد بن عجلان جو ہیں یہ مدلس ہیں اور ان کے ساتھ نافع سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دلائل النبوہ کے اندر ہی ابن عجلان نے کہا حدثنا یاس بن معاویہ تبن قرۃ بذالک، تو یہاں محمد بن عجلان نے اپنے سماع کی تصریح کر دی ہے۔ وہ نافع سے ڈائریکٹ بھی بیان کرتے ہیں، یاس بن معاویہ بن قرہ کے واسطہ کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث انہوں نے دونوں انداز سے بیان کی ہے، واسطہ کے ساتھ اور بغیر واسطہ کے ساتھ۔ جو واسطہ کے ساتھ بیان کی اس میں سماع کی تصریح کر دی ہے، حدثنا کہہ دیا ہے۔ بعض اہل علم کو اس میں یہ ایک شبہ واقع ہوا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن عجلان نافع سے اور وہ یاس بن قرہ بن معاویہ سے، وہ ابن عمر سے بیان کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کہیں تو پھر تو یہ روایت منقطع بن جائے گی، کیوں کہ ابن عمر کے شاگردوں میں یاس نہیں ہے اور نافع کے استادوں میں یاس بن معاویہ بن قرہ نہیں ہے، جبکہ ابن عجلان کے استادوں میں یاس ہے اور نافع کے شاگردوں میں ہے۔ یہ قرینہ ہے بہت واضح کہ یہ جو واسطہ ہے یہ ابن عجلان اور نافع کے درمیان ہے، نہ کہ نافع اور ابن عمر کے درمیان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مورخ اسلام اور وہ مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں وہذا اسناد جید حسن، اپنی کتاب البدایہ والنہایہ 7 جلد ہے، صفحہ نمبر 131 ہے۔ اس طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر فرمایا ہے وہ اسناد حسن، یہ 3 جلد صفحہ نمبر ساریۃ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، یہ اثر ہے۔ اس روایت کو امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے عبداللہ ابن عمر سے، اور بھی کچھ محدثین ہیں جس نے اس کو نقل کیا ہے۔ روایت یہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے باپ کے بارے میں کہ ایک لشکر کو روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت ساریہ کو بنایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ کے درمیان ہی حضرت عمر اس طرح سے فرمانے لگے کہ یا ساریۃ الجبل۔ حضرت عمر مدینہ میں اور ساریہ کو دوسرے ملک میں بھیجے تھے، سپہ سالار بنا کر کے، لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا ان کو۔ تو حضرت عمر خطبہ کے درمیان، خطبہ سے ہٹ کر کے بیچ میں یہ بات بولنے لگے کہ یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اس لشکر کا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، تو حضرت عمر نے اس لشکر کے بارے میں حال احوال پوچھا کہ کیا حال ہے، کیسا رہا، نہیں رہا۔ تو اس قاصد نے یہ کہا کہ دشمن تو ہمیں شکست دینے والے تھے، لیکن وہاں ہمیں ایک آواز سنائی دی یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ تو ہم لوگ پہاڑ کی طرف پیٹ کر لیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم دشمن سے مقابلہ کیے، اور مقابلہ کے بعد ہم نے ان پر فتح یابی بھی حاصل کی، ہم نے انہیں شکست دیا۔ اس قاصد نے یہ بھی کہا کہ یہ آواز آپ کی تھی، حضرت عمر سے اس نے یہ فرمایا کہ یہ آواز آپ کی تھی۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کو لے کر کے بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس روایت کے سلسلے میں یہ جان لیں کہ یہ جو روایت ہے، جس کو امام بہقی نے اپنی کتاب میں، اور دوسرے کچھ علماء ہیں یا محدثین ہیں جس نے اس کو نقل کیا ہے، علماء کے درمیان، محدثین کے درمیان 2 رائے ہے اس حدیث کی صحت اور ذوق کے سلسلے میں۔ کچھ لوگ اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں، اور کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ
تحسین کے قائل ہیں ان میں سے ایک حافظ ابن حجر بھی ہے، جنہوں نے اپنی کتاب الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر نے بھی جید کہا ہے، اور بھی بہت سارے علماء ہیں جو اس کے تصحیح کے قائل ہیں، یعنی صحیح کے قائل ہیں، تصحیح کرتے ہیں۔ دوسرے جو علماء ہیں یا محدثین ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اور جن سندوں سے یہ روایت ہے وہ عام طور سے دو سندوں سے یہ روایت آتی ہے۔ ایک سند تو بالکل ضعیف ہے اور ایک سند ہے محمد بن عجلان کے حوالے سے، تو یہاں کہتے ہیں کہ محمد بن عجلان عنانا سے یہ روایت کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ محمد بن عجلان نے حدثنا سے بھی ذکر کیا ہے۔ تو جس کے بنیاد پر علماء میں اس روایت کو لے کر دو رائے ہے، کچھ تحسین کرتے ہیں یعنی حسن قرار دیتے ہیں، اور کچھ ہے جو تضعیف کرتے ہیں، ضعیف کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے، کرامات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، اور ویڈیو کے اندر ایک محقق ہیں جن کا نام ہے علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری۔ یہ محقق محدث حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور دوسرے ایک مولوی ہیں۔ ان دونوں میں سے عام آدمی ان دونوں کی بات سن کر کے کنفیوژن کا شکار ہو سکتا ہے کہ ایک تو ضعیف قرار دے رہا ہے اور دوسرا حسن اور جید قرار دے رہا ہے۔ راجح اور صحیح بات کیا ہے؟ کیا اس کی جو واقعے کی سند ہے واقعی میں یہ حسن اور جید ہے؟ اس بارے میں ہم آپ کے سامنے خلاصہ کریں گے۔ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کا یہ کہنا کہ یہ حدیث کی سند حسن اور جید ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور انہوں نے جو بات کہی کہ محمد بن عجلان نے ایک جگہ پر سما کی صراحت نہیں کی ہے، لیکن دوسری جگہ پر انہوں نے حدثنا یعنی سما کی صراحت انہوں نے کی ہے، سننے کے بارے میں تصریح کی ہے، ڈیٹیل بتلائی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ جس کے اندر محمد بن عجلان نے سما کی صراحت کی ہے، حدثنا جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ تو مرسل ہے، اور مرسل روایت انہی کے اصول کے مطابق باطل ہوتی ہے، غیر ثابت ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے۔ اور یہ بات اکثر محدثین کے ہاں اتفاقی بات ہے کہ تابعی کی مرسل روایت بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے سند کے اعتبار سے، پھر یہ اس کو حسن اور جید کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کی یہ بات انہی کے اصول کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔ اور اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ جو روایت ہے یہ دلائل نبوہ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 370 پر ہے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ کرامات عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے۔ تو میں اس بارے میں مکمل طور سے تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ جو حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، یہ میری تحقیق کے مطابق اکثر و بیشتر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے،
اور کچھ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کردہ ہے۔ نافع جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1110 پر اور 4087 پر نقل کیا ہے، پوری تحقیق اور تخریج کے ساتھ۔ لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بعد سندوں سے مل کر کے ایک دوسرے کو تقویت دے کر کے حسن لغیری ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کا یہ اصول باطل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ متقدمین محدثین جو خیر القرون کے ہیں ان کے ہاں یہ اصول صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ طرق سے یا ایک سے زیادہ سند کے ساتھ شواہد کے ساتھ اگر ساری کی ساری ضعیف ہوں تو ایک دوسرے کو تقویت دے کر کے حسن لغیری ہی ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کے ہاں اصول نہیں ہے، بلکہ متقدمین محدثین خیر القرون کے جو ہیں وہ ایک سے زیادہ سندیں ہوں، ساری کی ساری ضعیف ہوں تو اس کو ضعیف کا ہی حکم لگاتے تھے، حسن لغیری کا حکم اس پر نہیں لگاتے تھے۔ تو یہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور اس سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ثابت کی جاتی ہے، یہ با سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں ڈسکرپشن کے نیچے اس کے اندر بھی میں تحقیقی طور سے ایک لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ مکمل طور سے تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ جو روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، یہ کئی طرق سے ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے الفوائد کے اندر ابو بکر بن خلاد کی فی الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 پر ہے۔ نافع نے عمر سے روایت کی ہے، اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ سند کے اندر راوی ایوب بن خط الحبتی کو اکثر محدثین نے متروک، ضعیف الحدیث و کذاب تک قرار دیا ہے کہ یہ جھوٹا شخص تھا، جھوٹی روایت بیان کرتا تھا۔ اسی طرح سے دوسرا راوی عبد الرحمن سراج مجہول الحال ہے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 131 پر اس کی اسناد کو زید اور حسن لکھا ہے، جبکہ اس کے اندر علتیں موجود ہیں، اور بھی میں مزید وضاحت آپ کے سامنے آگے کروں گا۔ اسی طرح سے الآیات البینات کے اندر 93 پر ہے، یہاں پر لکھا ہے اسناد زید۔ اسی طرح سے ابو نعیم فی دلائل نبوہ کے اندر 526 پر ہے، اور امام بہقی کی فی الاعتقاد کے اندر صفحہ نمبر 314 پر۔ اسی طرح سے ابن اساکر کی تاریخ فی دمشق جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 20 کے اندر ہے، اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لکھا ہے۔ اسی طرح سے المقاصد سخاوی کی اس کے اندر 474 پر ہے، اور حافظ ابن حجر نے اس کو حسن لکھا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بہقی کی فی دلائل نبوہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 380 پر ہے، اور یہ قول جو ہے وہ العلقائی کی فی شرح سنہ میں ہے، اور اسی طرح سے وہ الدیر اقولی کی فی فوائد کے اندر ہے۔ اسی طرح سے ابن عراقی کی کرامات اولیاء کے اندر بھی ایک نقل ہے۔ اس سب کے اندر سند میں اسامہ بن زید بن اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام ہے، جو کہ اکثر محدثین نے اس کو ضعیف الحدیث منکر الحدیث قرار دیا ہے، یعنی اکثر نے اس کو ضعیف الحدیث قرار دیا ہے کہ یہ حدیث کے معاملے میں کمزور تھا، اور کچھ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے کہ یہ غلط روایت جو ہے بیان کرتا تھا۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دلائل نبوہ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 380 پر 240 اور حدیث نمبر 2655 اردو ترجمے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اردو ترجمے میں دلائل نبوہ کے اندر حدیث نمبر 2655 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سند ضعیف ہے،
کیونکہ اس کے سند کے اندر جو محمد بن اجلان ہیں ان کی تدلیس ہے، انہوں نے اس کے اندر ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے۔ اور جو روایتیں محمد بن اجلان نے نافع سے روایت کی ہے اس بارے میں، تو اس کے اندر امام عقیلی کہتے ہیں کہ محمد بن اجلان نے نافع سے جو روایت بیان کی ہے اس میں اضطراب ہے، اضطراب کے بنا پر یہ روایت ضعیف ہے۔ ایک علت یہ بھی ہے، جیسا کہ الجوفہ العقیلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے المسکات کی تحقیق میں حدیث نمبر 5954 کے تحت اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے، اور جو ترک ابن اساکر کی تاریخ دمشق جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 18 اور 19 وغیرہ میں ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کلہا ضعیف، کہ یہ ساری کی ساری سندیں، سارے کے سارے جو ترک ہیں یہ سب کے سب ضعیف و مرسل، اور سب مرسل ہیں، لا یصح، ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، جید کہتے ہیں، لکھتے ہیں یہ ان کی خطا ہے، اس طرح سے لکھنا، حکم لگانا۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسد الغابہ کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65 میں بھی یہ روایت ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ سند کے اندر راوی فراد بن شعیب یہ متروک ہے، اس کو محدثینوں نے حدیث کا گڑھنے والا قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 4087 کے تحت لکھا ہے کہ اس راوی کو امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک ترک مالک نے النافع سے روایت کیا ہے، اس کے اندر سیف ابن عمر یہ کذاب راوی ہے، اسی طرح سے دوسرا راوی الواقدی یہ بھی کذاب ہے، جھوٹا راوی ہے، دو جھوٹے راوی اس سند کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلائل نبوہ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 369 میں ہے، اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی قیس ابن مسلم المجہزی مجہول الحال راوی ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا راوی محمد ابن الحسین القطان کے بارے میں بھی کذاب قرار دیا گیا ہے کہ یہ جھوٹی روایت بیان کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا میرے جس دوستوں اور بھائیوں کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ جو بات کہی جا رہی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ثابت کی جا رہی ہے، یہ با سند صحیح اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ مرفوع حدیث اس تعلق سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے امتوں میں محدث یعنی جنہیں الہام ہوتا ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی شخص محدث یعنی الہامی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3689، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2398 پر ہے۔ اسی طرح سے المشکات کے اندر حدیث نمبر 6035 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا جس دوستوں اور بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول با سند صحیح ثابت نہیں ہے، اور خود علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے بھی مرسل روایت کو ضعیف قرار دیا ہے تابعی کی، لہذا ان کی یہ بات معتبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔